بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ فرحان صاحب کے سوالات کی قسط نمبر 4۔ یہاں فرحان صاحب نے یہ اعتراضات لگائے ہیں 55/39 اور 28/78۔ کہتے ہیں کہ ان دو آیات میں ہے کہ روز قیامت مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا، ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا ان دو آیات کے اندر۔ پھر اس کے برعکس اس سے متضاد 25/91 اور 7/6 میں یہ ہے کہ مجرموں سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ تضاد آ گیا، کھلا تضاد۔ دو آیاتوں میں یہ کہ سوالات نہیں کیے جائیں گے روز محشر، اور دو آیات میں یہ کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑے تضاد ڈھونڈ رہا ہے فرحات ثانی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ اس کام پر ساری توانائی صرف کر رہے ہیں محترم، بلکہ اوور ٹائم بھی لگ رہا ہوگا غالباً، ہے نا۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ علم کی کمی۔ پوچھنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پوچھنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پوچھنا ہوتا ہے سائل کے علم میں اضافے کے لیے، پوچھنے والے کو علم نہیں ہے، وہ اپنے اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے، جس کو ہم انویسٹیگیشن کہتے ہیں، تفتیش کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک پوچھنا ہوتا ہے توبیخ کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے، توبیخ کرنے کے لیے۔ یہ پوچھنا وہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، مجرم کو کہ کرتوت اس کو جتانے کے لیے دہرائے جاتے ہیں۔ کیوں کیا تھا نا، اب بھگتو۔ ایک پوچھنا یہ ہوتا ہے توبیخ کرنے کے لیے، اس کو جتانے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے۔ جہاں پوچھنے کی نفی ہے وہاں تفتیشی سوالات کی نفی ہے۔ تفتیش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہاں تفتیشی سوالات کی نفی ہے۔ اور جہاں جہاں پوچھنے کی بات کی جا رہی ہے، پوچھے جانے کی بات کی جا رہی ہے، وہ توبیخی پوچھنا ہے، جو دراصل جتانا ہوتا ہے۔ وہ پوچھنا دراصل جتانا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے مجرم کھڑا ہوگا تو کیا اللہ وہ باتیں پوچھے گا جو اللہ کو معلوم نہیں؟ کیا خیال ہے؟ مومن تو جانتا ہے اس بات کو اچھی طرح سے۔ اس بات پر ایمان ہی یہ کلیئر کر دیتا ہے کہ اللہ کا پوچھنا توبیخی ہے، نہ کہ تفتیشی۔ اہل علم و دانش تو اس انداز بیان میں فصاحت اور بلاغت دیکھتے ہیں۔ اس انداز بیان میں فصاحت اور بلاغت، کیا بلیغ انداز ہے، کیا فصیح انداز ہے۔ جاہل کو یہی انداز عیب نظر آنے لگتا ہے، وہی کہ اندھے کو تو اندھیرا ہی نظر آئے گا نا، وہی معاملہ ہے۔ ادیب اور دانشور کی نظر میں یہ بہت بڑی فصاحت کہلائے گی۔ جناب عالی، آپ کے سارے اعتراضات اسی قسم کے ہیں، اور آئندہ جو آپ فرمائیں گے نکالیں گے اعتراضات، وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ باقی کے آپ کے اعتراضات کے جواب نمبر 5 میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ باقی جیسے جیسے آگے آپ علم کے دریا بہاتے جائیں گے، ہم ان سے فیضیاب اور سیراب ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے جاری رکھنے کا مژدہ سنا رکھا ہے کہ آپ جاری رکھیں گے، چلیں آپ جاری رکھیں، ہم اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ والسلام۔